الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آپ تمام لوگوں کا بزم صحابہ کے تحت جو جمعیت اہل حدیث سسوا کے زیر اہتمام جو 15 روزہ ہر 15 دنوں پر سنیچر کے روز جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں آپ سبھی کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور آج کا جو عنوان ہے ہمارے سامنے وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں جن کو ایک مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ جو 10 صحابہ تھے ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ اس کے یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہ ہر 15 دنوں پر ہوتا ہے، اور ہمارے شیخ فضیلت الشیخ فیاض العمری حفظہ اللہ تعالی چنئی سے اپنے علم کی روشنی میں ہم لوگوں کو اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے صحابہ اکرام کی فضیلت کو بیان فرماتے ہیں۔ شیخ تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور میں بلا کسی تاخیر کے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ شیخ آئیں، شیخ تشریف لے آئیں اور ہم لوگوں کے سامنے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، ان کی سیرت ہے، اس کے اوپر مختصر روشنی ڈالیں۔ شیخ محمد فیاض العمری حفظہ اللہ تعالی۔ شیخ آپ کا مائک آن کر لیں شیخ انشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ویڈیو آن کر لیں شیخ۔ وہ ویڈیو میں کچھ وہ بیک گراؤنڈ پرابلم ہے شیخ۔ اچھا ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ ابھی شیخ نے فرمایا کہ آج کا موضوع عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 10 صحابہ مشہور ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی، لیکن اس کے علاوہ اور بھی کچھ صحابہ ہیں جن کو الگ الگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ جیسے بخاری شریف کی وہ ایک روایت ہے نا کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نصیحت کر رہے تھے، اور اس کے بعد آپ نے کہا صحابہ سے کہ تم میں سے جو آدمی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ دیکھ لے، تھوڑی دیر کے بعد آئے گا۔ تو وہ بھی ایک صحابی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور باتیں کر رہے تھے تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں بھی ان میں سے ہو جاؤں، جنتیوں میں سے۔ تو آپ نے کہا تم ان میں سے ہو۔ تو پھر دوسرے صحابی کھڑے ہوئے تو آپ نے کہا کہ نہیں، تم سے اس نے سبقت حاصل کر لی، یعنی وہ پہلے آ گئے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ، لیکن اکثر مراد عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، جن میں سے 4 خلفائے راشدین ہیں جن کی سیرتیں ہم نے سنی، اور 5ویں جو زیادہ مشہور ہیں ان 10 میں سے وہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور یہ بھی ان صحابہ میں سے تھے جن کا سب کچھ مکے میں ہی رکھ لیا گیا تھا، بالکل خالی ہاتھ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ لیکن یہ تاجر تھے، تو ان کا جو مواخات کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن صحابہ کے کوئی نہیں تھے ان کو آپ نے انصاری صحابی کے ساتھ ان کو بھائی چارہ بنایا، جس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ اور ایسا بھائی چارہ دنیا میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ صرف کلمے کی بنیاد پر انصار صحابہ نے ان کو اپنا بھائی تسلیم کر لیا،
اور نہ صرف بھائی تسلیم کیا بلکہ اپنی جائیداد، اپنے گھر، اپنے باغات سب میں آدھا آدھا کر کے ان حضرات کو دیا۔ تو آپ کے جو بھائی تھے، مواخات کے بھائی، انصاری صحابی، انہوں نے جب آپ کے سامنے یہ چیزیں پیشکش کی کہ یہ میرا گھر ہے، ایک آپ لے لیجئے، میں لے لوں، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب تمہیں مبارک ہو، تمہارا شکریہ، لیکن مجھے بازار کا راستہ دکھاؤ، مدینے کا بازار کہاں ہے، مدینے کا مارکیٹ کہاں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے پنیر، گھی اور تھوڑی سی کوئی چیزیں خریدی اور اس کو انہوں نے بیچا، اور وہیں سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی آپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے مال میں اتنا خیر و برکت دیا، اتنا خیر و برکت دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد اگر قریش صحابہ یعنی خاص کر مہاجرین میں یا قریش کہہ لیجئے تجارت میں سب سے بڑی تجارت اور سب سے زیادہ دولت اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ چونکہ اکیلے تھے تو تھوڑی بہت تجارت آگے بڑھنے کے بعد آپ نے شادی کی، اور شادی بھی اتنا کہ بالکل سمپل، ساری دنیا کے مقررین، خطیب یا نکاح کی سادگی پر جب بھی کوئی بولتے ہیں یا لکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو یاد آتے ہیں صحابی و حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، کیونکہ ان کی شادی اتنی سادی ہوئی کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاع نہیں ملی۔ آپ کی شادی کے بعد جسم پر کچھ خوشبو کے دھبے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا کہ یہ کیا نشانات ہیں تو انہوں نے کہا میں نے شادی کی ہے، اسی خوشبو کا نشان ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے جو مہر کے طور پر دیا تھا وہ سونا کھجور کے بیج کے برابر۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ اتنی سادگی شادی، حالانکہ اس وقت مدینے کی تعداد کوئی زیادہ نہیں تھی، خالی مدینہ کوئی بڑا نہیں تھا، اس کے علاوہ قبا اور دوسرے علاقے جو تھے وہ الگ تھے، لیکن مدینۃ النبی جو تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تک اطلاع نہ ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آج بھی سارے خطیب، لکھنے والے، بولنے والے، بیان کرنے والے شادیوں کو جب آسان کی مثال دی جاتی ہے تو سب سے پہلا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اور تجارت بڑھی اور آپ کو برکت ہوا تو آپ نے اکثر حصہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے برکت کی دعا کرتے رہے۔ زندگی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو ساری چیزیں ہیں وہ تو ہے۔ اب آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صرف تاجر ہی تھے، صرف مال ہی خرچ کرتے تھے، یا ان کے اندر اور بھی صلاحیتیں تھیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اور بھی صلاحیتیں رکھی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ عشر مبشرہ میں بھی تھے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق کے آپ مشیر بھی تھے، مشورہ دینے والوں میں بھی ان کا شمار ہوتا تھا۔ خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو بہت فورس کیا گیا کہ آپ کسی کو امیر بنائیے تو آپ نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا کہ مجھے خلیفہ بنایا، میں اس کو بھی صحیح مانتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نہیں بنائے، اپنائیے کسی کو نہیں بنائے، میں اس کو زیادہ بہتر ترجیح دیتا ہوں کہ جس طرح آپ دنیا سے گئے اور نام لے کر کسی کا اشارہ نہیں کیا۔ احادیث میں، روایتوں میں اشارتاً تو بہت سی چیزیں تھیں جس سے ثابت تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، لیکن نام لے کر آپ نے نہیں کہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اسی طرح امت کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، لیکن جب آپ کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا تو آپ نے کہا کہ میں ایک کمیٹی بناتا ہوں 6 آدمیوں کی، اور اس میں سب سے بہتر رائے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کی ہوگی۔ تو وہ جو کمیٹی بنی تھی اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سب سے آگے تھے، اور انہوں نے ہی سارے لوگوں سے مشورہ کیا، یہاں تک کہ آپ اکیلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ملے، ان کی رائے جانی، ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی پوچھا، پھر آپ اکیلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے
ان سے ان کی رائے جانی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان سے پوچھا، پھر پورے مدینے کے ایک ایک گھر جو بڑے بڑے صحابہ تھے ان سبوں سے رائے لی، اکثریت کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام اعلان کیا، اور اس کے بعد پورے صحابہ اس کے اوپر متفق بھی ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی اس بات پر متفق تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک ذی شعور، قابل بھروسہ، قابل اطمینان اور ایسی شخصیت کہ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کی طاقت اور قوت بھی آپ کے اندر تھی۔ لیکن آپ کی جو زیادہ واقعات ہیں وہ مال خرچ کرنے کے ہی، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مال خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ کئی کتابوں میں، خاص کر صحابہ کے نام سے جو کتابیں ہیں، حیات الصحابہ ہے یا پورا اسرار بندے یا 50 صحابہ، اس قسم کے جو مشہور کتابیں ہیں، جو لوگ تاریخ کا بھی سہارا لیتے ہیں، احادیث کا بھی سہارا لیتے ہیں، تو ان کتابوں میں آپ کے جو زیادہ واقعات ہیں وہ جو ہے مال خرچ کرنے کا ہی سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ نے مال بھیجا کچھ، تو آپ نے ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کس کا مال ہے، کس نے بھیجا ہے؟ کہا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے۔ کہا اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ام المومنین کے ساتھ جو لوگ بھی میرے بعد ان کا خیال رکھیں گے یا ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا۔ تو اس کے بعد وہ اور بھی خوش ہوتے ہیں، اور سارے ام المومنین کو جو بھی اس وقت تھیں سب کو ہدیہ، تحفہ یہ بھیجا کرتے تھے ان کے خرچ کے لیے، یا اس میں سے وہ لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے ان کے لیے۔ ایک بار ایسا ہی مدینے میں کچھ آواز آئی، باہر سے مال کافی آیا تھا تو آوازیں تھیں۔ ام المومنین نے پوچھا کہ یہ کیا شور ہے؟ کہا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا۔ تو انہوں نے صرف اتنا کہا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بہت سے لوگ جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اپنا پورا مال خرچ کر دیا، صرف یہ کہا کر میں چاہتا ہوں کہ جنت میں رینگتے ہوئے نہیں بلکہ تیزی کے ساتھ، یعنی تیز قدموں کے ساتھ میں جنت میں داخل ہوں۔ اور ضروری بات ہے کہ جو آدمی انفاق فی سبیل اللہ جتنا زیادہ کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت اور بھی آسان کرتے ہیں۔ جب یہ بات ام المومنین کو پہنچی تو بہت خوش ہوئی، اور انہوں نے کہا مجھے عبد الرحمن بن عوف سے یہی امید تھی کہ وہ آخرت کو اور جنت کو ہر چیز پر ترجیح دیتے ہیں۔ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھا، اور یہ اکثر صحابہ کرام کے ساتھ بھی ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی واقعات میں بھی ہیں، کہ صحابہ کرام جب تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو بھی کام کرتے تھے ان کو ایک ہمت ہوتی تھی۔ کیوں؟ کہ اگر وہ غلطی ہوتی تو فوراً وحی کے ذریعے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی اصلاح ہو جاتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی چیز وہ کرتے تو بہت ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری پکڑ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ناراض ہو جائے، تو ہر چیز میں ڈرتے تھے۔ ایک دوسری ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے بارے میں ان کو کچھ بتائے تھے کہ فلاں فلاں کے بارے میں ایسا۔ تو جب ان کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں اچھے لوگوں میں تو اپنی زندگی میں فرما دیے ہیں کہ عشر مبشرہ میں سے ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال بدل گئے یا ہم سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا ہو جو قابل گرفت ہو، قابل پکڑ ہو، قابل مواخذہ ہو، کہیں ایسے لوگوں میں سے میرا نام تو نہیں ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ ان میں سے نہیں ہیں، لیکن آئندہ کسی کو نہ بتائیے، کوئی آ کر اگر پوچھے گا تو میں ان کو نہیں کہوں گا کہ ہاں ان میں سے ہے یا نہیں ہے۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو مقام اور مرتبہ ہمیں دیا گیا ہے وہ مقام اور مرتبہ پھر ہم سے ختم نہ ہو جائے۔ لیکن قرآن کریم نے تو آپ صحابہ کرام کو اور خصوصاً ان عشرہ مبشرہ کو اور بعض لوگوں کو تو آپ نے نام لے کے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے بعد اگر وہ کچھ بھی کریں اللہ ان کو پکڑ کرنے والا نہیں، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ اگر غالباً جو فتح یہ جو تبوک میں جو جنگ ہوئی تھی جس کو سریۃ العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی جنگ تکلیف کے دن میں جو ہوا تھا، تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا مال خرچ کیا تھا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیے کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی غلطی بھی کریں گے تو اللہ ان کو پکڑ نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام ہمیشہ فکر مند رہتے تھے آخرت کا، اور یہی آخرت کی فکر تھی کہ یہ صحابہ کرام اپنی آخری عمر تک دین کو سب سے پہلے ترجیح دیے ہیں، آخرت کو سب سے پہلے ترجیح دیے ہیں، ان کو عہدے ملے ہیں، حاکم بنے ہیں، سب کچھ بنے ہیں، لیکن انہوں نے ہر حال میں پہلے دین کو ترجیح دیا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے بعد جو حضرت سعد حضرت سعید کا نمبر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کو عہدے بھی ملے، کوفہ اور بصرہ کے گورنر بنے وہ، لیکن اس وقت بھی ان کی زندگی ایسی گزری ہے جو دور اول کے صحابہ کرام یعنی بالکل غریبی، مجبوری اور ایسی زندگی گزارے ہیں جیسا کہ ہجرت کرتے وقت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا خلفائے راشدین کی زندگی کی جو زندگی تھی ویسی زندگی گزارے ہیں۔ حالانکہ وہ بڑے بڑے شہروں کے حاکم تھے، اور حاکم بھی کوئی ایسا حاکم نہیں، آج کل کے گورنروں سے بھی بڑا عہدہ ہوتا تھا ان کا، یعنی امیر خلیفہ کے بعد اگر کوئی ہوتا تھا اس علاقے کا تو وہی سب سے بڑے ہوتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی وجہ کیا تھی؟ آخرت کا باز پرس، آخرت کی جواب دہی، آخرت کا حساب۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام یہ جتنے جو دور اول کے صحابہ ہیں، مکے میں 13 سال تک 3 ہی چیزوں پر سب سے زیادہ ترجیح دی گئی: توحید، رسالت، آخرت۔ ساری صورتیں جو مکے میں نازل ہوئی ہیں، جو تقریباً 86 ہیں، 86 صورتیں ہیں، آپ ان ساری صورتوں میں دیکھیں گے تو مرکزی مضمون توحید، رسالت، آخرت، اور دین نام ہی ہے اسی چیز کا، اسلام نام ہی ہے اسی چیز کا، ورنہ جھوٹ بولنا تو ہر مذہب میں غلط ہے، یا ایک معمولی کامن سینس رکھنے والا ذی شعور انسان بھی جھوٹ کو غلط کہتا ہے، چوری کو غلط کہتا ہے، زنا کو غلط کہتا ہے، شراب کو غلط کہتا ہے، حرام کو حرامی کہتا ہے، دوسرے کا حق مارنے کو بھی ناحق کہتا ہے۔ تو سوال یہ کہ اگر اسلام بھی انہی چیزوں کا نام ہے تو اسلام میں اور ان مذہب میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام اصل نام ہی ہے توحید، رسالت، آخرت۔ توحید صرف اور صرف ایک اللہ، اور صرف ایک اللہ ہی نہیں بلکہ وہی اللہ ہر چیز کا مالک، مختار، حاکم، خالق، رازق، نفع نقصان، ہر چیز کا مالک ہوا۔ رسالت کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں اسی میں ہماری نجات ہے، حالات کچھ بھی بدل جائیں، معاملات کیسے بھی ہو جائیں، لیکن دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ آپ دیکھیے، ابھی نوٹ کیجئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر چاہتے کسی کو خلیفہ نام لے کر بنا دیتے، ایک صحابی بھی آپ کو نہیں کہتے کہ ہاں آپ نے غلط کیا، لیکن آپ نے ترجیح کس چیز کو دی؟ کہا میں وہ کام کروں گا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیے تھے۔ اور ایسے کئی چیزیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے۔ بہرکیف ہمارا مضمون ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کئی بار بے شمار مال صرف اس لیے خرچ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت نصیب کر دے۔ ایک مومن کی سب سے بڑی کامیابی جنت کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن کریم نے کہا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو آدمی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا،
जन्नत में दाखिल कर लिया, वही सबसे बड़ी कामयाबी है। और जन्नत आमाल की बिना पर मिलती, ये ख़ानदान नसब इस बिना पे जन्नत नहीं मिलती है। अगर नसब की बिना पर मिलना होता, ख़ानदान की बिना पे मिलना होता, तो फिर सबसे पहले अबू तालिब को जन्नत मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके भतीजे नबी और आपके बेटे हज़रत अली, हज़रत अकील, ये सब के सब, हज़रत जाफ़र, सब के सब अजिल्ले सहाबा में से हैं। ख़ासकर एक हज़रत अली ही काफ़ी हैं, उनकी नेकियां ही काफ़ी हैं। अगर ख़ानदान और रिश्ते के बिना पे जन्नत मिलने वाली होती तो हज़रत लूत और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवियों को मिलना चाहिए। लेकिन कुरान कहता है कानता तहत अब्दैनी, ये दोनों मेरे नेक बंदों के मातहत में थी, फ़ख़ानताहुमा, लेकिन उन्होंने खयानत की। क्या चीज़ खयानत की? क्या उन्होंने पैसे में खयानत किया? क्या उन्होंने दीन के मामले में? नहीं, सबसे पहले तौहीद में खयानत की। अल्लाह का जो सबसे पहला हक है तौहीद, एक अल्लाह को मानना, उन्होंने उसको नहीं माना, तो 950 साल नूह अलैहिस्सलाम के साथ रह करके भी उनको जन्नत नसीब नहीं हुई और उनको कामयाबी नहीं मिली। तो असल दीन नाम ही है तौहीद, रिसालत, आखिरत का। अब रह गया आखिरत, तो आखिरत क्या है? हम और आप इसको बहुत आसान समझते हैं, बहुत मामूली समझते हैं आखिरत को तरजीह देना। और खुसूसन आज के दौर में जबकि इंसान के सामने ख्वाहिशें और बहुत कुछ आ चुकी हैं। वो तो गालिब का ज़माना था जिस वक्त गालिब ने कहा था हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। गालिब के 200 साल हो गए। जब गालिब को 1000 ख्वाहिशें थी तो आज के ज़माने में गालिब रहते तो शायद लाखों ख्वाहिशें ऐसी कह सकते थे वो। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूँ कि आज जब तक इंसान को आखिरत का तसव्वुर नहीं होगा, नेकी करना आसान नहीं होगा, गुनाह छोड़ना आसान नहीं होगा। आखिरत का तसव्वुर था ही इन सहाबे किराम के सामने कि मामूली सी चीज पे डर जाते थे, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की पकड़ आ जाए, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह की नाराजगी आ जाए। और उस अल्लाह की राजी को, रजा को हासिल करने के लिए माल जैसी चीज, और वो भी नहीं कि थोड़ा बहुत, कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि कई कई ऊंटों पे लदा हुआ माल, पूरा का पूरा माल और पूरा का पूरा ऊंट का असबाब, सब कुछ इन अल्लाह के बंदों ने अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। आज पूरी दुनिया में खासकर मुसलमानों को जो चीज घेरे हुई है वो माल की लालच ही है और मौत का डर ही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी था, खासकर अरबों से कहा था कि तुम्हें, मुझे डर नहीं है कि आइंदा तुम शिर्क या कुफ्र में मुब्तला हो, लेकिन ये डर है कि तुम माल में गिरफ्तार होकर, माल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर, और ये बहर कैफ माल बुरा नहीं है, माल हाथ में हो ये भी दुरुस्त है, जेब में हो ये भी दुरुस्त है, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में होकर दीन से दूर हो जाना ये खतरनाक चीज है। ये बात अच्छी तरह नोट कीजिए, क्योंकि अक्सर जब हम कहते हैं माल ही बर्बाद कर रहा है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन माल बुरा नहीं है। कुरान करीम ने माल को नेमत भी कहा है, बल्कि अल्लाह ताला ने माल को अपनी तरफ निस्बत दिया है, और जो चीज अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत दे वो बुरा नहीं होता। जैसे कहा वआतुहुम मिन मालिल्लाह, तो उनको अल्लाह के माल में से दो, तो बुरी चीज को अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत नहीं करता। तो इसीलिए माल कमाना, माल हासिल करना, तिजारत करना ये बुरा नहीं है, लेकिन माल हाथ में हो, जेब में हो, यहाँ तक दुरुस्त है। उसी जेब के नीचे जो दिल है, उस दिल में उसकी मोहब्बत आकर दीन से, आखिरत से गाफिल हो जाए, वो माल उसके लिए नुकसानदेह। तो सहाबे कराम के आखिरत पर यकीन, इसीलिए कहा जाता है वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, के आखिरत पर यकीन लाओ। ये बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह ने हर चीजों पर ईमान लाने के लिए कहा, लेकिन आखिरत के लिए खास कर ये लफ्ज आता है कि आखिरत पर यकीन रखो। ये यकीन ही हमारे लिए हर चीज की मोहब्बत निकाल कर अल्लाह की मोहब्बत डाल सकती है। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को
اتنا اللہ پر یقین تھا اور آخرت پر کہ کبھی انہوں نے مال کو خرچ کرنے سے، کبھی کبھی آئے کہ 100 گھوڑے، 100 اونٹ، کئی اونٹوں کے سامان، بس ایسا ہی انہوں نے لوگوں میں تقسیم کر دیا. لیکن کیا ان کا مال ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں ختم ہوا. آخری بات، جب ان کا انتقال ہوا ہے تو ان کی ایک بیویوں کو اتنا مال جمع ہوا ہے کہ ان کے پاس جو سونا تھا اس کو کلہاڑی سے کاٹ کر تقسیم کیا گیا. اب یہاں دوسرا پہلو دیکھیے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ختم ہوتا، یہی غلطی ہے. وہی مال ختم ہوتا ہے جو غلط راستے میں خرچ ہوتے ہیں. جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو اور بڑھا کر دیتے ہیں. آخر یہ صحابہ کرام اس زمانے میں ویسا کتنا بڑا ٹریڈ کیے ہوں گے، کتنا بڑا تجارت کیے ہوں گے کہ اللہ ان کے مالوں میں اتنا دولت دیا ہے کہ اتنے اونٹ، اتنے گھوڑے، اتنے مال خرچ کرنے کے باوجود ان کے پاس پھر زکوٰۃ بھی دیتے ہوں گے، صدقہ خیرات بھی ہمیشہ کرتے رہے ہوں گے. اس کے باوجود اللہ نے ان کو اتنا مال دیا تھا. تو ایک تیسری بات یہ بھی نکلتی ہے کہ تجارت ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ نے بہت سی برکتیں رکھی ہیں اگر وہ شریعت کے مطابق ہو تو. میں خاص کر ایک چیز کہوں گا، میں نے چونکہ پوری زندگی ساؤتھ میں گزار دیا تو میں نے دیکھا یہاں کے مسلمانوں کی خوشحالی کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یہاں کے لوگ اکثر تاجر ہیں، اکثر تجارت میں چھوٹا کام بھی کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق. بڑے لوگ ہیں تو بڑی تجارت، چھوٹے لوگوں کے تو چھوٹی تجارت، مڈل کلاس ہیں تو مڈل تجارت. میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کام چھوڑ کے صرف تجارت کی جائے. اس ملک میں تو ہم کو ہر فیلڈ میں رہنا چاہیے، ایجوکیشن میں بھی رہنا ہے، تجارت میں بھی رہنا ہے، نوکری میں بھی رہنا ہے، ہر چیز میں رہنا چاہیے. لیکن خاص کر اللہ تعالیٰ نے تجارت میں جو برکت رکھی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں رکھی. تو صحابہ کرام بھی اکثر تجارت کیے ہیں، ائمہ میں بھی دیکھیے اکثر تاجر تھے، فقہا میں دیکھیے تاجر تھے، محدثین میں دیکھیے تاجر تھے. بعد کے بڑی شخصیتیں بھی گزری ہیں وہ بھی تاجر تھے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تجارت کرتے تھے. تو اکثر اللہ کے نیک بندے اور بڑے بندے جو بھی ہیں سب کی تجارت رہی، خواہ وہ چھوٹی تجارت ہو بڑی ہو. ایک تھے وہ جنہوں نے تاریخ الامم الاسلامیہ لکھا ہے، حسن الزیات، تیل کے بیپاری، زیات تیل کے بیپاری، تیلی. آج کل ہمارے یہاں کہا جاتا ہے وہ تیلی کا مطلب کچھ اور ہوگا نہیں. تو ایسے چھوٹے کام بھی کرے ہیں لیکن دین کے لیے بڑے کام کیے. کیوں؟ کہ ان کے سامنے بھی آخرت پہلو ہوتا تھا، دین پہلے ہوتا تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی ایک کامیاب تاجر تھے. سوچ کر دیکھیے کہ 1-2 کلو گھی پنیر سے تجارت شروع کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں کیسی خیر و برکت دی کہ انہوں نے دین کے لیے بھی بہت کچھ کیا اور آخرت کے لیے بھی کیا. لیکن ان کی زندگی میں زیادہ جو پہلو نمایاں ہے اسی چیز کی، لیکن ان کے اندر اور بھی دوسرے ساری چیزیں موجود تھی. ضروری بات ہے کہ آپ جل صحابہ میں سے ہیں، عشر مبشرہ میں سے ہیں، تو آپ کی نمازیں، آپ کے صدقات و خیرات، آپ کے نوافل، آپ کی تہجد، آپ کی ایمانداری، یہ تو شک ہی نہیں ہے اس میں. لہذا آپ کے زندگی میں زیادہ چیزیں جو غالب ہیں وہ آپ نے مال دیا. تو آپ کی زندگی سے سب سے بڑی چیز کہ اتنی بڑی شخصیت ہو کے آج کے دور میں دیکھیے سب سے زیادہ مسلمانوں کا جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ شادیوں پہ ہو رہا ہے. معمولی لوگ بھی، حیثیت والے بھی، غریب بھی، سب سے زیادہ پیسہ. حالانکہ اسلام میں شادی، میں یہاں ساؤتھ والوں کو اکثر کہتا ہوں اور بہت سے لوگ اس پر عمل کیے، ان کو فائدہ بھی ہوا. یہاں کے نکاح میں تھوڑی دیر بیان ہوتا ہے، جو آیتیں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اور تھوڑی نصیحت. تو میں نے ان لوگوں سے ایک بار کہا دیکھیے کبھی نقطہ جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے. اردو زبان میں، عربی زبان میں جو نقطے ہیں یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، نقطے کے ہیر پھیر سے خدا جدا ہوتا ہے. بس ایک ہی نقطہ ہے، اگر ہم اوپر رکھ دیں تو خدا ہے، نیچے رکھ دیں تو جدا ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے شادی اور سادی میں بھی نقطے ہی فرق کرتے ہیں. اگر شادی کے شین کے 3 نقطے نکال دیے جائیں تو بالکل سادی ہو جائے گی، اور جو شادی سادی ہوگی
اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر و برکت کی دعا کی ہے، اور وہ شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں، جبکہ شادی کا معنی لوگوں نے خوشی رکھ لیا ہے۔ خوشی ہر آدمی کی الگ الگ ہے، ایک آدمی کو ایک چیز سے خوشی ہوتی ہے، دوسرے آدمی کو دوسرے چیز سے خوشی ہوتی ہے، بڑوں کی خوشی الگ ہوتی ہے، بچوں کی خوشی الگ ہوتی ہے، جوانوں کی خوشی الگ ہوتی ہے، مردوں کی خوشی الگ ہوتی ہے، عورتوں کی خوشی الگ ہوتی ہے۔ اب سب کی خوشی کب پورا کریں گے؟ یہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم سادہ کرتے ہیں، جیسے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ صاحب حیثیت ہوتے ہوئے، تاجر ہوتے ہوئے، صاحب مال ہوتے ہوئے، اتنی سادی انہوں نے شادی کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے بھی برکت، ان کے ایمان کی وجہ سے، ان کے عمل کی وجہ سے، شریعت پر صحیح عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں عطا فرمائی تھیں۔ بہرکیف ہم یہ چند باتیں جو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ایمان، آخرت پر یقین، دوسرا جو ہے ایک سچا تاجر، کامیاب تاجر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد بھی آپ حضرات آخرت کی فکر رکھتے تھے۔ جہاں جنت کے حصول کا معاملہ آیا تو وہاں اپنا جان، اپنی مال، اپنا کوئی چیز کو اللہ کے سامنے حاضر کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ امت کے مسائل آئے تو اس کو حل کرنے کے لیے بھی سب سے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ ساری خوبیاں صحابہ کرام کے اندر تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی آج کے حالات میں ہم ان جیسے تو نہیں بن سکتے، اس لیے کہ حالی مرحوم نے کہا ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ ہم اگر اوروں کے ہادی نہیں بن سکتے ہیں تو کم سے کم اپنے آپ کو سنوار لیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لا لیں، اپنے گھروں میں تبدیلی لا لیں، اپنے محلے میں تبدیلی لا لیں۔ کوشش کریں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے، جب ہم ہمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کام لیتا ہے۔ ہم ہی ہمت نہیں کریں گے، ہم ہی آگے نہیں بڑھیں گے، اور ہم ہی کچھ نہیں سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہم کو اتنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ حدیث کے اندر ہے، اور غالباً یہ صحیح حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، انا عند ظن عبدی، میرا بندہ میرے بارے میں جو گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں۔ اگر بندہ سوچ کر آگے بڑھے کہ نہیں مجھے کچھ کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ہمت دیتے۔ تو آپ حضرات بھی گرچہ کے ماحول کتنا ہو خراب ہو جائے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مکے کے جو حالات تھے اس سے خراب تو نہیں ہو سکتے ہیں، یا بعد کے جو حالات تھے اس سے خراب تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے اصلاح معاشرہ کے لیے۔ پہلے اپنی اصلاح، اس کے بعد معاشرے کی اصلاح، پہلے اپنے گھر کی اصلاح، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کی یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آخرت کی کامیابی کے لیے ہم سے جو بھی ہو سکتا ہے، مال، صلاحیت، علم، دولت، وقت، جو بھی ہو، ہم اس کے لیے خرچ کریں، کیونکہ ان صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں اور آپ کو یہی سننے کا، یہی حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے یقیناً ان کی خدمت کے لائق یہ بہت معمولی باتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جو شان اور ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اسی لیے صحابہ کرام کے لیے ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ ایسا کرنے کا موقع دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا میں بھی کامیابی دے، آخرت میں کامیابی دے۔ میں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا ہے یہ سب صحیح باتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ اگر کوئی سبقت لسانی سے کوئی بات ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، آپ کو بھی معاف فرمائے۔ وآمین وصلی اللہ علی النبی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے بعد شیخ محترم فضیلت الشیخ فیاض عالم عمری حفظہ اللہ تعالیٰ، جو انہوں نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ کو خیر و عافیت سے رکھے، صحت و تندرستی عطا فرمائے،
اور شیخ جو ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی علمی خدمات ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ پھر اس کے بعد اب تمام شرکا کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو یہاں یا دوسرے جو پلیٹ فارم ہیں وہاں سے اس پروگرام کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت باقی رکھے، صحابہ کے جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی جو سب سے عظیم نعمت ہے جو قیامت کے دن فیصلہ جنت اور جہنم کا ہو جائے گا، اور جنتیوں کو اللہ تبارک و تعالی جو سب سے عظیم دو نعمت سے نوازے گا، اس میں سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اعلان کرے گا کہ جنتیوں تمہیں سب سے بڑی نعمت کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب سامنے آئے گا تو جنتی بولیں گے کہ اللہ تجھ کو دیکھ لیا، جس رب کو ہم لوگ جس رب کو بغیر دیکھے ایمان لائے اور اس کے مطابق عمل کیا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے کہ ہم آج اللہ کو دیکھ لیے۔ تو پھر اللہ تبارک کہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ صحابہ کو مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی یہ بشارت دے دی کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے عمل اور صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے یہ ہر 2 ہفتے پر ہوتا ہے، یعنی کہ اب انشاءاللہ اگلے سنیچر کے بعد والے سنیچر کو یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا، اور اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ تمام لوگوں کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، وبارک فیکم۔